پاکستان میں ٹک ٹاک حریم شاہ کی وجہ سے بند ہوا۔ میں 100% یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں حریم شاہ کی وجہ سے ٹک ٹاک بند ہوا۔ السلام علیکم، غلام قاسم خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے، یہ فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے۔ پاکستان میں ٹوٹلی اب ٹک ٹاک بین ہے، اب ٹک ٹاک کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جہاں تک ظاہری طور پر یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ ٹک ٹاک کے بین ہونے کی جو وجہ بنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ولگر، فاش، بیہودہ ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی ہیں، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں حریم شاہ کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی اتنی اچھی ویڈیوز نہیں بنائی۔ ان کے سکینڈل دیکھ لیں، سندل خٹک دیکھ لیں، منائل ملک کی جو تصویریں لیک ہوئی تھیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بیہودہ ویڈیوز بنائی ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن کو دیکھتے ہوئے اب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے۔ جو لوگ محنت کرنے والے تھے، چودھری ذوالقرنین، کمال آفتاب، جنت مرزا اور اسی طرح اگر دانش، تو یہ کافی سارے، اب دیکھ لیں، وہ محنت کرنے والا تو نہیں تھا لیکن اس نے سٹرگل بہت کی ہے۔ علی حیدرآبادی، ندیم نانی والا، سبزی والے، فیمس مولوی، اسی طرح اگر میں نام گنتا جاؤں تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت سٹرگل کی ہے اور ایک نام حاصل کیا ہے۔ لیکن اب کچھ لوگوں کی وجہ سے ٹک ٹاک بین ہوا ہے پاکستان میں، اور ان بیچاروں کی محنت بھی ضائع چلی گئی۔ 2-3 سال سے جو محنت کر رہے تھے، اتنا مقام حاصل کیا، اب وہ ان کا بھی یہ مقام، ان کی یہ سٹرگل، ان کی یہ کوشش تگ و دو خاک میں مل گئی۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں جن کی وجہ سے دوسروں لوگوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ غلطی ایک شخص کرتا ہے، ایک فرد کی غلطی دوسروں کے لیے بھی عذاب بن جاتی ہے، دوسروں کے لیے بھی اس مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اب 1، 2 یا 3، اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا کم و بیش 1 لاکھ لوگ اگر ٹک ٹاک کو استعمال کر رہے تھے، ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگ ہوں گے جو اچھی ویڈیوز نہیں بنا رہے، جن کا جو ویڈیو ہے وہ ولگر ہے، فاش ہے، بیہودہ ہے، بری ہے۔ ان کی وجہ سے 90,000 95,000 لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے۔ اتنی محنت کی، اتنا ٹائم ضائع کیا، اتنی کوشش کی ہے۔ اب وہ 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جنت مرزا کے 1 کروڑ فالوور ہو چکے ہیں، یعنی کہ 10 ملین۔ اسی کے ساتھ ذوالقرنین کے آئی تھنک 7 یا 6 ملین فالوور ہو چکے ہیں، یعنی کہ 5 ملین پلس کافی سارے لوگ تھے۔ انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، بڑی محنت کی ہے، ایک مقام حاصل کیا ہے۔ اب جا کے کچھ ان کو ٹک ٹاک سے فائدہ ہو رہا تھا تو بین ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ اس لیے یہ ایک افسوسناک خبر ہے کریٹر کے لیے، جو محنت کرنے والے تھے، جو ایک ٹیلنٹ رکھتے تھے، ان کے لیے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے اس کے خلاف اپیل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ملتوی کر دیا جائے، پھر سے ری اوپن کر دیا جائے، بین ختم کر دیا جائے۔ لیکن فی الحال یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے جو مسائل ہیں، جو غلط اکاؤنٹ ہیں، ان اکاؤنٹ کو بین کر دیا جائے گا، اور ان مسائل کو حل کر کے پھر پاکستان میں ٹک ٹاک کو اوپن کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں ٹک ٹاک بند کر دینے میں
बंद कराने में अहम किरदार हरीम शाह का है। ये सब कुछ हरीम शाह की वजह से हुआ है, क्योंकि ये बेहुदा वीडियोस का जो आगाज़ है वो उन्होंने ही किया है। बस उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ये ओपन हो जाएगा, यानी इसका बैन इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। सब मिल के कोशिश करें और इंशाअल्लाह इसके बारे में हाई कोर्ट को अपना फ़ैसला चेंज करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। ग़ुलाम कासिम ख़ान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।